اور اس میں کسی حد تک کامیابی ہوئی ہے، لیکن جس طرح کے دیگرگوں معاشی حالات ہیں، عام آدمی کی زندگی جتنی دشوار ہوئی ہے، ہم اس کی تمام تر دشوار سر یہ کوئی بچہ آ گیا ہے اندر، کوئی یہ بھی کوئی ممبر بنا لیا آپ نے؟ گیرلی میں ہے جی، اس کو اب جاری رکھیں جی، وہ چلے گئے۔ تو یہ حالات کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب نے جو اٹیمپٹ کیا ہے وہ آلموسٹ امپاسبل تھا، جس کو انہوں نے ممکن بنانے کی کوشش کی ہے۔ جو عام آدمی کے حالات ہیں اس وقت، وہ اس سے بہت بڑا جو ہے اٹیمپٹ جو ہے یا کوشش جو ہے مانگتے تھے، لیکن جو ہمارے وسائل ہیں، جو ہمارے سالوں کی دہائیوں کی اکنامک جو ہے معاشی ابتری کا جو سلسلہ ہے، وہ وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس ملک کے اندر اس کا سانس لینا بھی دشوار ہے۔ ویئر ایز ایک ایسا طبقہ کریٹ ہم نے کر لیا ہے جس کے پاس تمام تر پریولیجز ہیں، تمام تر جو ہے اس مراعات ہیں، جس کو عرف عام میں آج کل ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں۔ یہ سچویشن کیوں پہنچی یہاں تک کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، اور ہماری جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے، جناب والا میں ریپیٹ کروں گا، ہماری جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے، جو سود ہم نے ادا کرنا ہے، وہ ہماری فیڈرل ریسیٹ سے زیادہ ہے۔ یعنی جو ہماری آمدن ہے فیڈریشن کی، وہ سود بھی کور نہیں کر پا رہی، اس کے بعد جو ہے ڈیفنس بجٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا خرچہ آ جاتا ہے، جو تقریباً 20% کے قریب ہے۔ یہ دونوں سود جو ہے وہ 60% سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ ہمارے وسائل کا کیا حال ہو چکا ہے۔ میں دو میجر جو ہے ریزنز جو ہے، بہت سے ریزنز ہیں لیکن دو میجر ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری آمدنی میں کمی آئی ہوئی ہے یا کمی رہی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، اور ایک کنٹینیوس ہیمریج ہے، فائنینشیل ہیمریج ہے، جس کو ایڈریس نہیں کیا گیا اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈز۔ ہیمریج جو ہے وہ جناب والا ہمارے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا ان انسٹیٹیوشنز کو کیونکہ وہ دو وزارتوں کا حصہ ہیں، میرے کولیگ وزراء جو ہیں ہو سکتا ہے مائنڈ کریں۔ دو صرف انسٹیٹیوشن کا جو ڈیٹ ہے وہ 1000 ارب سے زیادہ ہے۔ ایک انسٹیٹیوشن کا جس کا تقریباً 700 ارب ہے، اس میں سے ڈیٹ جو ہے، اس کے اوپر 86 ارب روپیہ صرف انٹرسٹ پے کیا جاتا ہے۔ دونوں آرگنائزیشن جو ہے معاشی ڈیفینیشن کے حساب سے اگر ان کی تعریف کی جائے معاشی طور پہ، تو دونوں ایکسٹریملی سک آرگنائزیشنز ہیں، ان کی جتنی جلدی بھی ڈسپوزل ہو جائے اس ملک کے لیے بہتر ہے، لیکن ہم ان کو کیری کر رہے ہیں اپنی نگلیکٹ کی وجہ سے، اپنی بے حسی کی وجہ سے، اپنے جو معاشی حالات ہیں ان سے بے خبری کی وجہ سے۔ بے خبری تو میں نہیں کہوں گا، سب کو پتہ ہے کہ ہماری معاشی حالات کیا ہیں۔ اس طرح اور ذرا ٹیلی فون ہی بند کر، موبائل فون پہ بات کرنا الاؤ نہیں ہے جی۔ یہ حالات جو ہیں یہ کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایسی آرگنائزیشن کو زندہ رکھنے کی کوشش میں صرف ہوتا ہے جن کا زندہ رہنا جو ہے ناممکن ہے، یا ان کو زندہ رکھ کے اس میں پیسے پمپ کرنا میں سمجھتا ہوں ایک کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے۔ آپ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ کمٹ کرتے ہیں جب ایک آرگنائزیشن جس کا کوئی
सिलसिला ही ना हो रिवाइवल का और आप उसको पंप करते हो। और उसके साथ लूटमार का यह हाल है कि हमारे यहां पे गुर्बत मकाओ के लिए या गुर्बत खत्म करने के लिए जो है, जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उन्होंने गुर्बत तो नहीं मकाई, गुर्बत तो खत्म नहीं की, लेकिन उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ जो सीईओ और सीओओ जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उनकी 35 लाख रुपया तनख्वाह है। और वो अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने स्टे ऑर्डर्स लिए हुए हैं। जनाब वाला, ये मुल्क जो है, इसका एक एक बाल जो है वो कर्जे में जकड़ा हुआ है। और आप पॉवर्टी एलिविएशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, उनमें ये इतनी इतनी तनख्वाहें देते हैं, क्या किसी को पता है? ये सारे जो बोर्ड्स बने हुए हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो अपनी तनख्वाहें, अपने पर्क्स जो है खुद डिसाइड करते हैं। और एक लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने आपको ये जो ब्लीडिंग हो रही है हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस की, पब्लिक सेक्टर्स में कॉर्पोरेशंस की, उसका तो थोड़ा सा हाल बताया। उसके बाद जो हमारी इनकम का सोर्स है वो हमारा मेनली टैक्स है, जो रेवेन्यू जो है हमारा वो सोर्स है। मैं जनाब वाला, एक स्टडी है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कल उन्होंने सरीना में एक अपना एक सेमिनार भी रखा हुआ है, उन्होंने ये स्टडी पब्लिश की है, IPOSS उनका उस स्टडी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। सर मुख्तलिफ, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो टैक्स की चोरी है उसकी उन्होंने अमाउंट्स बताई हुई है। सर रियल एस्टेट में 500 अरब रुपया जो है वो टैक्स नहीं दिया जाता। अगर वो टैक्स सही तरह अदा करें तो 500 अरब रुपया जो है आपके कौमी खजाने को जो है उसमें ज्यादा आएगा, उसको फायदा होगा। उसके बाद तंबाकू है। रियल एस्टेट में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका टेलीविजन के ऊपर नाम लेना जो है मना है, मसलन मलिक रियाज है, वो जो 190 मिलियन की डकैती। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमारी आमदन सूद की रकम भी पैदा नहीं कर पा रही, हमारे वसाइल का बुरा हाल है। इन मुश्किल हालात में भी हमने कोशिश की है कि आवाम को बजट में रिलीफ दिया जाए। और लैंड वैल्यूएशन के मद के अंदर जो है ना, वो ये सारा पैसा चोरी हो रहा है। उसके बाद टोबैको है, 240 अरब रुपया चोरी हो रहा है। दो कंपनीज जो दोनों फॉरेन कंपनीज हैं वो 99% टैक्स पे कर रही हैं, और बाकी तमाम कंपनियां जो 40% हैं वो 1% टैक्स पे कर रही हैं। और वो लोग हमारी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हुए हैं। ये टैक्स ना देने वाले या जो टोबैको की इंडस्ट्री में इलीगली गैर कानूनी तौर पे इन्वॉल्व हैं, जो डाका, इतना बड़ा डाका जो है हमारे टैक्स पे पड़ रहा है, अवाम के ऊपर पड़ रहा है, वो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, मेंबरान हैं। आपको भी पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यही हाल है ना डेप्टी स्पीकर साहब। उसके बाद आप आ जाएं ऑटोमोबाइल और टायर्स में 50 बिलियन का जो है ना वो टैक्स चोरी है, 50 अरब रुपए की। ऑटो लुब्रिकेंट्स जो है 56 अरब रुपए की चोरी है। ये सारा उन्होंने आगे डिटेल भी बताया हुआ है कि किस तरह उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। फार्मास्यूटिकल में 65 अरब रुपए की चोरी है। चाय की इंपोर्ट में 45 अरब रुपए की चोरी है। स्टील के सेक्टर में 30 अरब रुपए की चोरी है। ये सारे आगे उन्होंने जिस तरह चोरी हो रही है उसका तरीका भी बताया हुआ है, किस तरह ये लोग चोरी कर रहे हैं। सर रिटेल सेक्टर जो है हमारा, जिसमें जीएसटी है और इस किस्म का टैक्स जो है वो शामिल है, जिस तरह जनरल सेल्स टैक्स है, 2880 अरब रुपए की चोरी है। 2880 अरब रुपए की चोरी है। उसके बाद जो है यार्ड में ये उन्होंने साथ लिखा हुआ है कि बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है रिटेल सेक्टर में और यार्ड में, लेकिन बाकी उन्होंने ऑथेंटिक कैलकुलेट करके बताया है।
اس میں ایران میں 222 ارب روپے کی چوری ہے. سر اس طرح کیا کہتے ہیں کہ گنتا جا اور شرماتا جا. جس ملک میں جو ہے ہزاروں اربوں روپے کی چوری ہو رہی ہو ریونیو کے اندر, وہ کہاں سے ہم بجٹ پیش کریں گے؟ میرا خیال ہے محترم اسحاق ڈار صاحب نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے کہ انہوں نے اس میں ریلیف جو ہے عوام کو دی ہے, لیکن اس کا ہمیں پرماننٹ حل ڈھونڈنا پڑے گا کہ جہاں پہ ہمارے, آپ دیکھیں, آپ یوٹیلیٹی سٹورز لے لیں. آج سے 50 سال پہلے 55 سال پہلے یوٹیلیٹی سٹور جو ہے اسکیم لانچ کی تھی, اس وقت کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھی. اب وہاں پہ لوگ گندم لینے چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ساتھ شیمپو بھی لو. کوئی آٹا لینے جاتا ہے یا کوئی چینی لینے جاتا ہے, اس کو ساتھ کہتے ہیں نہیں صابن بھی لو. ایک سکیم ہے جس کی ہم پرورش کر رہے ہیں, ایک فراڈ ہے جس کی ہم پرورش کر رہے ہیں. اس طرح کے بے شمار فراڈ ہیں پبلک سیکٹر کے اندر, حکومت کے اندر, جن کی ہم پرورش کر رہے ہیں, اور ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. ہزاروں ارب روپیہ, ٹریلینز آف روپیز. ایک مقروض ملک جس کا بال جو ہے بندھا ہوا ہے قرضے کے اندر, وہ اس میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ پاورٹی ایلیویشن بورڈ جو ہے اس کے ایگزیکٹو جو ہیں, میں آپ کو فیسلٹی بتاؤں تو پریشان ہو جائیں گے, جو فیسلٹیز ہیں ان کی. یہ غربت ختم کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پہلے اپنی غربت دور کر رہے ہیں. وہ پہلے خود جو ہے بلینئر ہو رہے ہیں یا ملینئر ہو رہے ہیں یا جو بھی ہو رہے ہیں. کتنا بڑا مذاق ہے اس ملک کے ساتھ, اور ساتھ انہوں نے سٹے لیے ہوئے. یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے ایجوکیشن منسٹر. ایسی یونیورسٹیاں جہاں پہ وائس چانسلر ٹینیور پوری کر چکے ہیں اور پھر سٹے لے کے پھر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. ایسے ہی ہے نا. کوئی بندہ اپنی پوزیشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں پہ اس کو جو منافع ہو رہا ہے, اور وہ تنخواہ سے منافع نہیں لے رہے, وہ یونیورسٹیز کے فنڈ کھا رہے ہیں. میں یونیورسٹی گنوا دیتا ہوں, نام لے دیتا ہوں جن کے اندر جو ہے لوگ جو ہے پیسے کھا رہے ہیں اور ساتھ سٹے لیے. اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو آئی چیلنج کہ مجھے کوئی کانٹروڈکٹ کرے. یعنی میرا بھائی بتا رہا ہے کہ وائس چانسلر جو ہے ارب پتی بن گئے ہیں. یعنی جو کرپشن کر کے جو ان کا تھا سلسلہ جس سے انہوں نے سارا کچھ بنانا تھا, اس کو جو ہے وہ لوگوں کو پڑھانا تھا, عوام کو تعلیم دینی تھی, اعلیٰ تعلیم دینی تھی, یونیورسٹیوں میں تعلیم دینی تھی, وہ سارے کے سارے ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. چھوڑتے نہیں ہیں, سٹے لے لیتے ہیں. اور عدلیہ جو ہے وہ ساری کی ساری سارے جرم کے اندر ملوث ہے. 2000 بلین سے زیادہ جو ہے ایف بی آر کا ٹیکس جو ہے اس کے کیسز اس وقت عدلیہ میں چل رہے ہیں. کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس کا, کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس کا. یہ ایک غریب ملک ہے جہاں پہ کروڑوں لوگ فاقے کر رہے ہیں, جہاں کی 70-80% آبادی جو ہے, جناب ڈیپٹی اسپیکر, 70-80% آبادی جو ہے 3 وقت کا یا 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی. اور وہاں پہ یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے اس نے کیا کیا گل کھلایا ہے. آپ حساب لگائیں کہ اس ملک کے جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں, جو سامان تعیش جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹل سٹور میں بیچتے ہیں, وہ ہماری ٹریڈ باڈیز کے سب سے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن سب کو پتا ہے. ہم نے ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی ہے قانون کے اندر. دلوائی جو پہلے الیکٹ کرایا گیا ان کو, جس طرح الیکٹ کرایا گیا وہ بھی ہمیں پتا ہے. لیکن دن دہاڑے جو امیر آدمی جو ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, جو کوئی قاعدہ نہیں ہے, اس کے لیے قانون جو ہے ان میں ترمیمیں کی جاتی ہیں, اور عام آدمی کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. 5-5 ہزار 10 ہزار کے لیے لوگ جو ہے 6-6 مہینے, سال 2-2 سال جو ہے وہ قید رہتے ہیں. اب کسی جیل سے اٹھا کے لسٹ منگوا لیں
کہ وہاں پہ یہ چھوٹی رقوم نہ ادا کرنے کے سلسلے میں کتنے لوگ قید ہیں. اور یہ ڈاکے جو مار رہے ہیں، سارے ملک میں جو ڈاکہ مارا جا رہا ہے ہر جگہ، جس طرح شادیوں کے اوپر یہاں پہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اربوں روپے جو ہے شادیوں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، اور پچھلے 4 سال اس ایلیٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا رہا ہے. ہم 1 سال میں آئے ہیں، ہم نے ان کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی. اللہ کرے ایک مستحکم سیاسی حکومت یہاں پہ قائم ہو جو ان لوگوں کو ٹیک آن کر سکے. جو اس وقت ہمارے ملک میں پورا اس شکنجے میں ہماری معیشت انہوں نے لی ہوئی ہے. جب تک جناب ڈپٹی اسپیکر یہ بنیادی تبدیلیاں آپ نظام میں نہیں لے کے آئیں گے، آپ بجٹ کوئی ایسا بجٹ نہیں پیش کر سکیں گے جو سرپلس ہو. کوئی ایسا بجٹ نہیں پیش کر سکیں گے جو تمام آپ کی 22-23 کروڑ آبادی کے لیے جو ہے منفعت بخش ہو، منافع بخش ہو. نہیں پے کر سکتے. آپ حساب لگا لیں کہ آپ کی فیڈرل ریسیٹس جو ہے اس سے جو ہے زیادہ ہیں، آپ نے صرف انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہے. آپ کے پاس اس ملک کے اندر تمام امراض کا علاج، آپ کی معاشی امراض جو ہے ان کا علاج موجود ہے، لیکن ول نہیں ہے. کیونکہ اس سارے نظام کو ایک ایسے طبقے نے اپنے شکنجے میں لیا ہوا. آپ مجھے بتائیں، ہم میں یہ جرت ہے جتنے لوگ یہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری جو 1,68,000 روپیہ تنخواہ ہے، ہم اس کو 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ کر سکیں؟ ڈپٹی اسپیکر صاحب کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ 7 والا ادارہ ہے، 16 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں. چلیں ہمیں چوتھا حصہ دے دیں. ہم جرت کر سکتے ہیں؟ ہمیں چوتھا حصہ دے دیں. اور یہ 7 گاڑیاں بھی ہیں، 7 گارڈ بھی ہیں، 7 ٹریفک بھی کھڑی ہو جاتی ہے، اور 7 تڑیاں لگاتی ہیں. اسی ادارے کو تڑیاں لگاتے ہیں. آپ دیکھیں کون سا ادارہ ہے جس کو زنگ نہیں لگ گیا یا جس کو دیمک نہیں لگ گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. کہا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے دوست بجٹ پیش کیا ہے، ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. جب حکومت سنبھالی تب معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا تھا. اسحاق ڈار نے بجٹ میں ناممکن چیزوں کو ممکن کر دکھایا. ریل اسٹیٹ میں 500 ارب روپے کے ٹیکس چوری ہو رہے تھے، جنہیں بھی ختم کیا. تمباکو انڈسٹری میں 240 ارب روپے کے ٹیکس چوری ہو رہے تھے، جن پر قابو پایا گیا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا آٹو موبائل میں 50 ارب، اسٹیل انڈسٹری میں 30 ارب روپے کی چوری ہو رہی تھی. 2 اداروں کا فرق 1000 ارب روپے سے زیادہ ہے، یہ کہا گیا ہے. خواجہ محمد آصف کی جانب سے کہا تعلیمی اداروں میں بھی مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ فنڈز کھا رہے ہیں. گزشتہ 4 سالوں میں مافیاز کو تحفظ دیا گیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے جنہیں کنٹرول کرنا ناممکن تھا، لیکن ہماری حکومت نے 1 سال میں تمام حالات کو کنٹرول کیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ مشکل معاشی حالات میں عوام کو بجٹ میں ریلیف دینے کی کوشش کی ہے. اسحاق ڈار نے بجٹ میں ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے ریونیو میں کتنی بڑی لیکیج ہے. میں کوئی اور لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ 2000 ارب روپے سے زیادہ تو کیسز پڑے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر. اور یہ میں نے آپ کے سامنے 4-5 ہزار ارب روپے کے جو ڈاکہ پڑ رہا ہے، جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے. آپ چلے جائیں کوسار مارکیٹ، وہاں پہ دکانیں چیک کریں. وہ پاکستان کے غریبوں کے لیے تو میں بھی وہاں پہ شاپنگ کرتا ہوں. پاکستان کے غریبوں کے لیے تو وہاں پہ کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی. آپ چلے جائیں یہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور، وہاں پہ پاکستان کی، اور ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. کنٹینر کھلتے بھی نہیں ہیں، اس کے اندر کنٹینر کے اندر چاہے ٹینک آ جائے، اسلحہ آ جائے، جو مرضی آ جائے، کنٹینر کا سودا ہوا ہوتا ہے.
آپ ایک ملک میں جہاں پہ آپ جو ہے پرائیویٹائزیشن کر کے اداروں کو بند کر کے اگر کو چل نہیں سکتے بک نہیں سکتے بند کر کے 2-3 ہزار ارب روپیہ سال کا بچا سکتے ہیں. اسٹیل مل جب پرائیویٹائز ہو رہی تھی تو 2-3 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا اور پرائیویٹائزیشن جو ہے انل کر دی گئی, اس کو منسوخ کر دیا گیا, اس کی تنسیخ کر دی گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے 250-300 ارب روپیہ جو ہے تنخواہوں میں دے دیا اس کو مینٹین کرنے کے لیے. یہ کیا قوم ہے ہم؟ عدلیہ کا فیصلہ تھا. یہ کس طرح سلسلہ چلے گا؟ یہ کس طرح سلسلہ آگے بڑھے گا؟ یہ 2 چیزیں آپ اپنی ریونیو ریسیٹس جو ہے نا آپ اپنی درست کر لیں. چلیں میں 3-4 ہزار ارب کہہ رہا ہوں, 1.5-2 ہزار ارب روپیہ ریکور کر لیں. 1.5-2 ہزار ارب روپیہ چلیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں حکومت کے تمام ادارے جو ہیں یہاں پہ پینشنر جو ہے وہ چلا رہے ہیں کہ ہماری پینشنیں کم بڑھائی گئی ہیں. یہاں پہ جو ہے ایف بی آر کے ملازمین کہہ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں جو ہے وہ کم ہیں باقی بیوروکریسی کے ساتھ اگر کمپیئر کریں. یہاں پہ فیڈرل ملازمین کہہ رہے ہیں کہ پروونشل جو ہے جو ملازمین جو ہیں ان کو تنخواہیں زیادہ مل رہی ہیں. یہ تمام ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہمارا کام ہے اور یہ پیسے مہیا کرنا ہمارا کام ہے اور ساتھ ایگزیکٹو کا کام ہے, بیوروکریسی کا کام ہے اور ساتھ عدلیہ کا بھی کام ہے کہ وہ تھوک کے حساب سے سینکڑوں نہیں ہزاروں سٹے آرڈر نہ دیں. یہ کنائیونس جو ہے عدلیہ کی, بیوروکریسی کی اور ان ایکشن آن آر پارٹ, یہ 3-4 چیزوں نے مل کے جو ہے اس ملک کو جو ہے فائنینشلی جو ہے بالکل جیم کر دیا, فریز کر دیا. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے کس طرح ڈار صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے. آج بھی ہمارے سر پہ منڈرا رہے ہیں بادل کے آئی ایم ایف ہمیں پروگرام دے گا یا نہیں دے گا. ایک نیوکلیئر پاور, ایک ناقابل تسخیر دفاع, بیرونی دشمنوں کے اگینسٹ ہمیں کوئی خوف خطرہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے. لیکن جو اندرونی حالات ہیں ہمارے اکانومی کے, فائنینشل ہمارے جو حالات ہیں وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. ہمارا سب سے بڑا خطرہ ہے. ہمیں کوئی باہر کے دشمن سے, ہمارے سرحدوں پہ جو ہمارے افواج کھڑی ہیں وہ اور ہماری فضاؤں کے جو ہمارے پانیوں کی جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے. لیکن یہ اکانومی کو جو اندر جو ہم دشمنی جو ہے اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں جن میں تمام تر ادارے شامل ہیں, تمام تر, کوئی زیادہ کوئی کم, اور اس کا برنٹ جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں, ہم سیاستدان لے رہے ہیں. کیا کسی نے پوچھا ہے؟ میں نے یہاں ہی اسی فلور میں کہا تھا, چیف منسٹر جو تھے پچھلی گورنمنٹ کے پنجاب کے, ان کا جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ اربوں روپے لے کے لندن چلے گئے ہوئے ہیں. کسی نے پوچھا؟ یہاں پہ کوئی سیاستدان جو ہے چھوٹا موٹا ہاتھ مار دے خدا نخواستہ اس کے اشتہار لگ جاتے ہیں, اس کے گریبان کے اوپر الیکشن پہ لوگوں کے ہاتھ پڑتے ہیں اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنی تنخواہ لیتے ہیں, کتنی ہمیں فیسلٹی لیتے ہیں. یہاں تو ریٹائرمنٹ کے بعد 90% پینشن ملتی ہے, 90% پینشن ملتی ہے اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد جو سیلری جو ہوتی ہے اس کی 90%, اور 4-5 جو ہیں. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. ران صاحب, آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. اور ساتھ جو ہے 4-4 5-5 ملازمین جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر لے جاتے ہیں.
रेस्ट हाउसेस इस्तेमाल करते हैं। हम खुदा न खास्ता एमएनए न रहे, हमें पार्लियामेंट लॉजेस में ना कोई घुसने दे। इफेक्ट है जहां हम 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल से रह रहे हैं, वो तमाम तर स्टाफ जो है, गनमैन भी साथ है, गाड़ियां भी हैं, रेस्ट हाउसेस भी हैं, पीए भी है, टेलीफोन भी है, ये सारा कोई मुफ्त है। इस तरह तो दामाद भी नहीं रखे जाते जिस तरह ये हमारे ये लोग हैं ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि पॉवर्टी एलिविएशन बोर्ड के जो चीफ, इस वक्त एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सीईओ वहां पे, उसकी तनख्वाह जो है 27-28 लाख की, और जो जगह खाली है वहां पे जो पहले शख्स था वो 35 लाख रुपए तनख्वाह। ये गुर्बत मुकाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, गुर्बत मुकाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। नूर आलम बुलाओ ना यार उसको, खुदा का वास्ता है बुलाओ उसको। इतनी अच्छी कल तकरीर तुमने की, बुलाओ उसको, करो ड्राई क्लीन उधर उसको पीएसी में, पूछो तो सही उससे। हमारे पास आर्म्स हैं, ये आर्म्स हैं हमारे जो अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। पीएसी है, हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं। क्या हम उनको पूरी तरह उनको ऑपरेट कर रहे हैं? उनकी जो इस्तेदाद है, उस इस्तेदाद से अब देखें, मैंने गवाही ले ली है वजीर तालीम की कि हमारे वाइस चांसलर जो है वो बिलियंस का उनके बजट हैं। मुझे नाम तक पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। असातिज़ा हैं, वो कौम को तालीम दे रहे हैं, डाकू कौम को तालीम दे रहे हैं, तो वो डाके मारना ही सिखाएंगे और क्या करेंगे? रिटायर नहीं होते, स्टे ले लेते हैं, टेन्योर खत्म होती है, स्टे ले लेते हैं। रासा मैं गलत कह रहा हूं तो मैं बिल्कुल, मेरा गिरबान आपके हाथ बिल्कुल। ये अदलिया क्या कर रही? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। कहा कि तालीमी इदारों में माफियाज बैठे हैं, लाखों के फंड्स खा जाते हैं। गुज़िश्ता 4 सालों में माफियाज को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मुख्तलिफ इदारों में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इसहाक़ ने बजट में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ दिया गया। कहा कि पेंशनर्स कहते हैं कि उनकी पेंशन थोड़ी बढ़ाई गई है। अदरवाइज तो फिर जो है 2018 में जो कुछ हुआ फिर वो होता है, और फिर 4 साल जो हुक्मरानी यहां पे हुई फिर वो होती है, और फिर जो 9 मई का वाकया हुआ तो फिर वो उसके नताइज होते हैं कि एक शख्स जो है चंद हजार आदमियों के साथ जो है रियासत को चैलेंज करता है, और रियासत की रेट को चैलेंज करता है। वो कोई सियासी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो फ्रॉम विदन जो है अटैक कर रहा है सियासत को। बगावत 9 मई को हुई यहां पे। कभी हमारी 75 साल तारीख में बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हुई, कभी किसी ने रियासत को चैलेंज किया? किसी ने रियासत को चैलेंज नहीं किया। पहाड़ टूट पड़े सियासतदानों के ऊपर, ट्रेजेडीज फेस की, लेकिन एक शख्स का इक़्तिदार क्या छिन गया कि उसने कोशिश की कि रियासत को यरगमाल बना ले, और टारगेटेड कल वो क्या कल उसने ट्वीट किया है, मेरा हाल परसों ट्वीट किया है कि ये सारा प्री प्लान था, ये सारा करवाया गया था। हम नाम लेना शुरू करें। आपकी 2 हमशीरगान वहां पे खड़ी थी, क्या वो भी इस प्लानिंग का हिस्सा थी? आपके वज़रा वहां पे खड़े थे कोर कमांडर हाउस के बाद। आपके वज़रा, आपके एमएनए जो है लीड कर रहे थे। जो मियां वाली में अटैक हुआ, जहां जीएचक्यू पे अटैक हुआ, वहां पे आपके वज़रा लीड कर रहे थे। वो जो कहता था अल्लाह को जान देनी है, वो लीड कर रहा था।
یہ کون سی سازش ہوئی ہے عمران خان کے خلاف جس میں سارے اس کے اپنے آدمی ہیں؟ ایک بھی کریکٹر نہیں ہے، ایک بھی کریکٹر نہیں ہے ساری 9 مئی کے جو واردات ہے اس کے اندر 3200 32,500 3,200 کچھ جو ہے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، ابھی پورے پکڑے نہیں گئے، آئیڈینٹیفائی ان کی شناخت ہو چکی ہے۔ وہ شیر خان کی تو توہین جو ہے اس کی تو ہندوستان نے بھی عزت کے ساتھ جو ہے اس کو عزت کی، اس کی وہ بھی اس کی بہادری کی داستانیں بیان کرتے ہیں، اور آپ نے اس کا اسٹیچو جو ہے آپ اس کی یادگار کو مسمار کر دیا، اس کی یادگار کی توہین کی۔ دشمن ممالک جو ہے کہ ان کی فوجیں ایک دوسرے کے شہیدوں کو یا ایک دوسرے کے بہادر سپاہی جو لڑتے ہیں ان کے خلاف ان کی عزت کرتے ہیں، یہ ایک کوڈ ہے ساری دنیا میں، جنگوں کا کوڈ ہے کہ آپ لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرتے، آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے دشمن کا جو سپاہی بھی جو ہے he's fallen in a battle۔ یہاں پہ تو ان کی یادگار، ان کے یاد کے جو بت تھے یا ان کے یادگاریں جو تھیں، جو سٹیچوز تھے، آپ نے ان کو بھی مسمار کر دیا۔ کتنی شدید نفرت کا اظہار انہوں نے اس دن کیا پاکستان کے خلاف 9 مئی کو، کتنی شدید نفرت کا اظہار کیا۔ ان کے چہروں سے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ ٹیلی ویژن کے اوپر ذرا غور سے دیکھیں ان لوگوں کو جو جی ایچ کیو کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول کے بام پھینک رہے تھے، یا جو وہاں پہ گالیاں دے رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر۔ آپ کے اثاثے، آپ کے دفاعی اثاثوں کو اٹیک کیا گیا۔ وہ اثاثے کسی کی ملکیت نہیں، وہ قوم کی ملکیت ہیں، وہ آپ کی، میری، ان کی 22 کروڑ عوام کی حفاظت کے لیے وہ اثاثے بنائے ہوئے، اپنا خون پسینے کے قربان کر کے، اس کو نچوڑ کے، اس کی کاسٹ کے اوپر وہ اثاثے بنائے گئے جن کو جلانے وہ گئے تھے میاں والی بیس، ایئر بیس کے اوپر۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ پاکستانی نہیں ہو سکتے۔ جو 75 سال میں ہمارا ازلی دشمن جو ہے، جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ اچیو کرے گا، ہمارے اندرون جو دشمن بیٹھا ہوا تھا، جس کو ہم نے خود جو ہے اس سام کو دودھ پلا کے پالا گیا، اور اس نے 9 مئی کو ڈسا، اس قوم کو ڈسا۔ جناب والا، آپ دیکھیں کہ کیا ہوا 9 مئی کو، کوئی انٹروسپیکشن کرے یہ قوم جو ہے۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم نے اس کو کہا تھا یہاں سے استعفے دو۔ اگر یہ اسمبلی جو ہے پچھلے 1 سال سے اگر وہ استعفے نہ دیتے تو یہاں بیٹھے ہوتے تو اس طرح چلنی تھی جس طرح 1 سال سے چل رہی ہے۔ کیوں نور عالم؟ کس کی غلطی ہے؟ اس کی اپنی غلطی ہے نا۔ اس نے دونوں جو حکومتیں ہیں وہ ہمارے حوالے کر دی، یا انٹرم کے حوالے کر دی۔ وہاں پہ پرویز الہی حکمران تھا، وہ ترلے کرتا رہا، وہ گٹے پکڑتے رہا اس کے نہ توڑو۔ کے پی میں بھی توڑ دی اس نے، اور پھر تینوں چیزوں کے لیے عدالتوں میں چلا گیا کہ استعفے بھی واپس لو جی، اور اسمبلیوں میں ہماری حکومتیں بحال کرو۔ تو میں نے کہا تھا یہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نہیں یہاں بیٹھا ہوا تھا، کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ وہ آج بھی فکرہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا صادق آتا ہے، فٹ ہوتا ہے بالکل، کوئی شرم حیا نہیں، سرے سے کوئی شرم حیا نہیں، اتنا بے شرم۔ اللہ معافی کرنے بلکہ لوگ اس کو سیاستدان نہیں کہتے ہیں نا، کہ برادری ہماری میں پچھلے 75 سال میں کو پیدا ہو۔ جناب اسپیکر، یہ میں نے جو چند معروضی
جو حالات ہیں ان کا ایک جائزہ پیش کیا ہے اس بجٹ کے تناظر میں. میں پھر کہوں گا کہ بجٹ ایک ٹرانزیکشنل ایونٹ ہوتا ہے. ہر سال جو ہے آگے پیچھے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ پیش ہوتا ہے. بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کی اکانومی میں. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو فنڈامنٹل ہیں. اگر ان کو درست نہ کیا گیا تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی اکانومی اور آپ کے معاشی حالات جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتے. اس ملک کو کوئی اور خطرہ نہیں ہے. اس ملک کو واحد جو خطرہ، جو ایگزسٹینشل خطرہ ہے، جو ہمارے وجود کو خطرہ ہے، وہ ہماری نازک معیشت ہے. جو ہماری ایک ایسی معیشت ہے جس میں فگرز جو ہیں قطعی طور پہ میچ نہیں کرتے. ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں کہ ہم فنڈز جنریٹ کر کے اپنی دولت جو ہے، قومی دولت بڑھا سکیں. اپنے یہ زخم جو ہمیں لگے ہوئے ہیں ان کا علاج جو ہے ڈھونڈ سکیں. لیکن ہمارے میں ول نہیں ہے. وی لیک دا ول. اس میں تمام تر ادارے شامل ہیں. ہم پالیٹیشنز کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں پہ آپ کسی چیز کو پرائیویٹائز کرنے کا سوچیں تو لوگوں کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ کل نیب نہ بلا لیں، ایف آئی اے نہ بلا لیں. یو ہیو ٹو ٹیک دا پلنج. آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے صرف پانی چیک کرتے رہیں گے پاؤں سے، اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو اپنی اکانومی ٹھیک کرنی پڑے گی. آپ اپنا ریونیو سسٹم جو ہے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جناب ڈپٹی اسپیکر، مارکیٹوں کے اندر پاکستان میں کہیں گاؤں میں نہیں، دور دراز کے گاؤں میں نہیں، فاٹا میں نہیں، میں مارکیٹوں کو، بڑے بڑے شہر کی مارکیٹوں کے اندر جو ہے بجلی چوری ہوتی ہے. تھانوں میں بجلی چوری ہوتی ہے. یہ میرا یار ساتھ بول پڑا ہے تھانے کا نام لے لیا. تھانوں میں بجلی چوری ہے. تھانے پورے محلے کو بجلی دیتے ہیں. سینکڑوں ارب روپے کی نہیں، ہزاروں ارب روپے کی. اس وقت 4000 ارب جو ہے سرکولر ڈیٹ ہے پاور کا اور پیٹرولیم کا. 4000 ارب روپے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا منظور عالم؟ 4000 ارب. وہ کس طرح بنا ہے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا شہروں کے. گنجان آبادی والے شہر بڑے، جن کی 50 لاکھ کروڑ کی آبادی ہے، 20 لاکھ 25 کوئی کسی ویرانے میں نہیں بجلی چوری ہو رہی. ان مارکیٹوں میں بجلی چوری ہو رہی ہے. لوگوں نے نچلے سلیب کا فائدہ اٹھانے کے لیے 3 میٹر اپنے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں. یہ بھی بجلی چوری کے زمرے میں آتا ہے. یہ کس نے چیک کرنا ہے جناب اسپیکر؟ آپ نے چیک کرنے یا میں نے چیک کرنے؟ یہ ہمارے سسٹم نے چیک کرنے ہیں. کس طرح 3 میٹر ایک پریمیسز پر لگے ہوئے ہیں کہ نچلے سلیب کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکے. ہزاروں ارب روپیہ. جب ایک ایسا طبقہ ایک قوم کے اندر، ایک ملک کے اندر پیدا ہو جائے جس کی ایکسیس ہو کہ وہ بے ایمانی کر سکتا ہے، وہ ڈاکے ڈال سکتا ہے اور وہ باز نہ آئے، تو اس کی 80% آبادی کا وہی حال ہوگا جو آج پاکستان کی 80% آبادی کا حال ہے کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، موت کا انتظار کرتے ہیں، علاج نہیں کرا سکتے. لوگوں کے ہاتھوں میں بجلی کے بل ہیں، بجلی کے بل نہیں ادا کر سکتے. وسائل نہیں ہے لوگوں کے پاس. وسائل پہ چند لوگوں کا قبضہ ہے جو شادیوں پہ کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے اپنے گیسٹ جو ہے بلاتے ہیں، جو جوڑے دلہنوں کے جو ہے 2 کروڑ روپے بناتے ہیں. جب اتنے امبیلنسز آ جائیں کسی سوسائٹی کے اندر، وہ سوسائٹی سروائیو نہیں کرتی.
جب اتنا تفاوت آ جائے کسی قوم کے اندر، کسی ملک کے اندر، خدا نخواستہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ ویک اپ کال ہے. یہ بجٹ جو ہے، یہ 1 سال جو گزارا ہے ہم نے، 4 سال کے بعد جو انہیرٹ کیا ہم نے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے، ڈاکوؤں اور چوروں سے جو ہم نے انہیرٹ کیا ہے، یہ ایک ویک اپ کال ہے. میں آپ کو ایکچوئل بتا رہا ہوں. وزیر مملکت خزانہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو میں نے یہ دکھایا ہے صبح. She did not disagree with it. یہ سارا چارٹ میں نے ان کو دکھایا ہے. آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ میری اگر کانسٹیٹوئنسی میں 5 لاکھ ووٹر ہے یا 6 لاکھ ووٹر ہے، اس میں چند ہزار ووٹر ہوگا جو پریویلیج کلاسز کا ہوگا، باقی غریب لوگ ہیں. یہاں پہ ہر چیز جو ہے ایلیٹ نے کیپچر کی ہوئی ہے. آپ حساب لگائیں کہ ٹوبیکو کے چور جو ہیں وہ اسمبلیوں میں اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پیسہ نہیں دیتے، ایک پیسہ ٹیکس نہیں دیتے. 1 ارب روپیہ ٹیکس دیتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں 2 کمپنیز جو باہر کی ہیں وہ 175 ارب روپیہ دیتی ہیں. جائیں نا وہ اس ہال میں جا کے دیکھ لیں. آج آپ تو ادھر نہیں ہے، پہلے جب پورا ہال تھا یہ یہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایسے ہی ہے نا نور عالم. نور عالم کی گواہی لے رہا ہوں، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، میں اس کی گواہی لے رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جن لوگوں کے کنٹینر نہیں کھلتے، 4-4 5-5 منزلہ پلازے ہیں جن کے اندر ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں، ہم نے اس ہاؤس میں لا پاس کیا کہ 1 سال کی ایکسٹینشن دی جائے ان کو. مکسی صاحب نام چاہیے آپ کو؟ بتا دوں گا آپ کو نام بھی. ہم نے اس ہاؤس میں لا پاس کیا ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن کا. اور 2018 کا تو الیکشن ریگ ہوا تھا، وہ فیڈریشن کا الیکشن بھی ریگ ہوا اس کو پریزیڈنٹ بنانے کے لیے. They are untouchables. You can't do anything against them. آپ کچھ کریں گے چاروں طرف سے جو ہے آپ کے بھی یلغار ہو جائے گی. اگر آپ کے چاروں طرف سے یلغار نہیں ہوگی تو عدلیہ ان کو ریسکیو کرنے آئے گی، اور عدلیہ ان کو بچانے آ جائے گی. یہ کیسا مافیا ہے؟ اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا، اس طرح یہ ریاست نہیں چلے گی. ہم کو سیاسی 2 نمبری کر لیتے ہیں، یہاں سے ادھر چلے جاتے ہیں، یہاں سے ادھر. ہمارا میڈیا ریکارڈ لگانا جو ہے بند نہیں کرتا. وہ ملک ریاض کا نام نہیں لیتے. یہ میڈیا کا حال ہے، وہ ملک ریاض کا نام نہیں لیتے. ہم بھی جو ہے 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کا نام لیتے ہیں، ملک ریاض کا نام نہیں لیتے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہوئے ہیں. اس طرح اپنے گریبان میں، تم ہی اپنی بوشڑی ذرا غلط، اپنے گریبان میں جو ہے وہ جھانگے نا. یہاں پہ ڈپٹی اسپیکر زیادہ ممبر نہیں ہے، یہ بھی ایک ریفلیکشن ہے، یہ بھی ایک ریفلیکشن ہے. آپ دیکھیں ایک شخص کے متعلق ساری دنیا جانتی ہے کہ شخصیت کیا ہے عمران خان کی، لیکن there are people who accept him as a leader. یہ ایک اخلاقی گراوٹ کی نشانی ہے نا، یہ ذہنی گراوٹ کی نشانی ہے. It actually defines the state of mind in this country, the population of this country, or the elite of this country. اور وہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انگریزی بولنے والے، وہ کہتے ہیں ہم ریمیٹنس بند کر دیں گے. اور ریمیٹنس تو یہ بھیجتے ہیں، یہ ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں جی سی سی کنٹریز میں. سعودی عرب میں 28 لاکھ پاکستانی رہتا ہے، یو اے ای میں 18 لاکھ پاکستانی رہتا ہے، اور بولتا کون ہے؟ امریکہ سے کو بولتا ہے.
کوئی کینیڈا سے بولتا ہے. جو یہاں پہ لاشیں دفن کرنے آتے ہیں اپنے بڑوں کی جائیدادیں بیچ کے واپس چلے جاتے ہیں. یہاں تو کسی کو پاسپورٹ نہیں ملتا, وہاں پہ پاسپورٹ ملے ہوئے ہیں ان کو. اینڈ دے ہیو دا گٹس, اور دے ہیو دا, اتنے شیم لیس لوگ ہیں کہ ان ملکوں میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, پاکستان کو گالی دیتے ہیں. جس مٹی نے ان کو جنم دیا اور جس مٹی کو وہ ابینڈن کر کے, کوئی وینکوور میں بیٹھا ہے, کوئی ٹورنٹو میں بیٹھا ہے, کوئی نیو یارک میں, کوئی کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کم از کم عزت کرو اپنے ملک کی جس نے تمہیں جنم دیا, جس نے تمہیں بنیادی شناخت دی. جناب والا 50 ڈگری ٹیمپریچر کے اندر ابو دھابی, دبئی اور جدہ اور ریاض میں لوگ کام کرتے ہیں اور اپنے پاکستان کو, اپنے وطن کو پیسے بیچتے ہیں. آج سے بڑی پرانی بات ہے, بہت پرانی بات ہے, تقریباً 40 سال پرانی بات ہے. میں گلف ایئر کی لائن میں لگا ہوا تھا, ایکسیس بیگیج دے رہا تھا, تو میرے ساتھ ایک پشتون کھڑا تھا, پارا چنال کا یا ٹل کا کہیں کا تھا, وہ صالحانہ کا تھا. 6000 درہم اس نے جو ہے دیا, ٹیکس دیا, وہ جو ایکسیس بیگیج دیا. میں نے کہا یار یہ گلف ایئر کا آیت ہے, ٹکٹ بھی سستا ہے اور یہ ایکسیس بیگیج بھی چھوڑے ہیں, تو تم نے یہ کہتے نہیں میں سارے ڈیرے کے سامان لے کے آیا ہوں, 7-8 لوگوں کا آدمی ہے, آدمیوں کا سامان ہے اور میں مل کے پیسے ہم کٹھے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر بھی یہاں تمہیں پیسے بچ جاتے ہیں. وہ کہتا نہیں, جو بھی مجھے جانتا تو نہیں تھا, کہنے لگا نہیں جناب میں اسی جہاز پہ جاؤں گا جس کی اوپر جو ہے پاکستان کا جھنڈا ہے. جب یہ اٹھتا ہے نا تو میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اور مجھے وہاں پہ شرم آئی کہ میں سستا ٹکٹ لے کے گلف ایئر پہ, یہ لوگ پاکستانی ہیں, وہ لوگ پاکستانی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, دے آر ناٹ کمنگ بیک. ان لوگوں نے واپس آنا ہے. یہ عید پہ آتے ہیں, دونوں عیدوں پہ آتے ہیں, آگے پیچھے آتے ہیں, بچے یہاں پہ ہیں, والدین یہاں پہ ہیں, جائیداد یہاں پہ خریدتے ہیں, اور وہ لوگ آتے ہیں جائیداد بیچنے کے لیے جب ماں باپ مرتے ہیں. ان کے لیے ڈیویڈنڈز ہوتے ہیں یہ, اور دھمکی دیتے ہیں کہ ہم ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے. یہ بات ایکسیپٹیبل ہے کہ ہمارا جو آفیشیل ریٹ اور ہمارا جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہماری ریمیٹنس ڈراپ ہوئی ہے, لیکن اس وجہ سے نہیں. کسی نے عمران خان کی محبت میں ریمیٹنس جو ہے دینی بند نہیں کی. وطن کی محبت جو ہے, یہ لوگ جہاں پہ بستے ہیں 70-80% جو ہماری اوورسیز پاکستانی کی جو پاپولیشن ہے, اور باقی جگہوں پہ بھی, برطانیہ میں بھی, یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی, ہر جگہ ان کے دلوں میں محبت ہے تو پاکستان کی محبت ہے, اس مٹی کی محبت ہے. عمران خان کی محبت کے پیچھے وہ پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کو کبھی قربان نہیں کریں گے. آپ دیکھیں آپ کا اقتدار چھن گیا, آپ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. لوگوں کے بچے جو ہے ان کو آگے لگایا ہے, اپنے بچے جو ہے لندن بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی انویسٹ کرو نا, تم بھی انویسٹ کرو اس میں, سیاست میں اپنی میں لگاؤ بچوں کو اپنے ادھر بلا کے. جناب والا میری یہ چند گزارشات تھیں. میں نے کوشش کی ہے کہ ساری جو ایلمنٹس ہیں ہماری نیشنل لیول پہ ان کا احاطہ کروں. لیکن آخر میں کہوں گا کہ وی لیک دا ول ٹو چینج آور سچویشن, ریڈیکلی چینج آور سچویشن. یہ ٹرانزیکشنل جو اقدامات ہیں ان کے رزلٹ جو ہے وہ بھی ٹرانزیکشنل ہوتے ہیں. اگر آپ پرماننٹ چینج چاہتے ہیں, آپ جو ادارے ہیمریج کر رہے ہیں